28واں پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، اصحاب النار، آگ والے، واصحاب الجنہ، اور جنت والے، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو اور ذرا غور کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ کل قیامت کے لیے آگے تم نے کیا بھیجا ہے۔ آج دنیا کے جتنے بھی اعمال کر رہے ہو، کل حساب انہی اعمال پر ہوگا۔ اس لیے اللہ نے توجہ دلائی، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے دیکھو کیا بھیج رہے ہو، اچھے اعمال ہیں یا برے ہیں، اپنا محاسبہ کرو۔ اور آج فرمایا اہل جنت اور اہل جہنم، ان کے اندر موازنہ فرمایا کہ دیکھو آگ والے اور باغ والے، جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو کچھ کرنا ہے، جنت بنانی ہے تو دنیا میں بنانی پڑے گی، آخرت میں نہیں بنے گی۔ وہاں تو لوگ بڑا افسوس کریں گے آنکھ بند ہونے کے بعد، پھر کہیں گے کاش اللہ ایک موقع دے دے ہمیں، دوبارہ دنیا میں چلے جائیں، ایک موقع مل جائے ہمیں، اب تو ہم تیرے ذکر کے علاوہ کوئی گھڑی نہیں گزاریں گے، اللہ ایک موقع دے دے۔ لیکن افسوس کہ اس وقت نہیں ملے گا، وقت آج ہے۔ اصحاب الجنہ بننا ہے یا اصحاب النار، آج ہی ہے سب کچھ، جو کچھ بھی کرنا ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے وقت اس وقت تک۔ تو فرمایا کہ آگ والے اور باغ والے، جہنم والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو انسان اس دنیا میں اس حقیقت کو سمجھ گیا، کامیاب رب نے فرمایا وہی ہے۔ لہٰذا فرمایا کامیابی کے راستے پر چلو، اور اگلی آیت میں فرمایا کامیابی کا راستہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار، نہیں ہے برابر جہنم والے، آگ والے، واصحاب الجنہ، اور جنت والے، جنت اور جہنم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنہ، جنتی لوگ، ہم الفائزون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، ضرور آپ دیکھتے اس کو، خاشعا، جھکنے والا، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں انہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ،
شاید کہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ نے فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب لوگ وہی ہیں جو جنتی لوگ ہیں، جو جنت کے راستے پر نیک اعمال کے راستے پر چلیں۔ اور یہ نیک اعمال کا راستہ اللہ نے اس قرآن کو بتایا کہ یہ قرآن کا راستہ یہ نیکی والا اور کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ کتاب اس قدر بلند اور مرتبے والی کتاب ہے کہ دل اس قرآن کے سامنے جھک جانے چاہیے تھے۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ قرآن جنت کا راستہ دکھاتا ہے، لہٰذا اس کا اثر قبول کرنا چاہیے، بے حس انسان کو نہیں بننا چاہیے۔ افسوس کہ آدمی کے دل پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، جبکہ قرآن ایسی پرتاثیر کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں پہاڑ جیسی سخت مخلوق پر بھی اس قرآن کو اتارتا اور اسے غور و فکر اور فہم و فراست کی حس بھی ملتی پہاڑ کو، پہاڑ قرآن سن کر، پہاڑ قرآن پڑھ کر، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتے، متصدعا من خشیت اللہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے ڈر سے۔ اگر اس پہاڑ کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں میں غور و فکر کی حس رکھتا، قرآن کی سن کر یہ پہاڑ بھی پھٹ جاتے، مگر انسان ہے کہ اس قرآن سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، قرآن کو سمجھنے ہی کی کوشش نہیں کرتا، کوئی توجہ ہی نہیں ہے اس قرآن کی طرف کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مقدس باتیں ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ اس کے اندر رب کا پیغام ہے، ہر انسان کے لیے، ہر بندے کے لیے اللہ کا پیغام ہے اس کے اندر۔ پڑھے تو صحیح، کسی کو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر رب فرما کیا رہے ہیں، پیغام اللہ کا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا مشفق والد دوسرے کسی علاقے ملک میں رہتا ہے تو پرانے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے، اور جس وقت خط کسی کو وصول ہوتا تو پھر وہ آدمی کتنا بے چین ہو جایا کرتا، بے تاب ہو جاتا، جب تک وہ خط پڑھتا نہ یا کسی سے پڑھواتا نہ، آدمی وہ خط لے کے در در گھومتا۔ پرانے زمانے میں پڑھنا نہیں آتا، اتنے زیادہ نہیں ہوتے پڑھے لکھے، تو بہرحال خط آتا یا کوئی ایسا پیغام میسج آتا تو انسان کوشش کرتا ہے جلدی سے جلدی پڑھے کہ لکھا کیا ہے، باپ نے کیا میرے لیے ہدایتیں کی ہیں، کیا نصیحتیں میرے باپ نے کی ہیں۔ اگر خود پڑھا ہوا نہیں ہوتا تو ترجمہ کرواتا ہے اور خود پھر پڑھتا ہے، کسی اور زبان میں لکھا ہو، یا پھر کسی دوسرے آدمی کے پاس لے کر جاتا ہے کہ بھائی تو ایسا کر کہ یہ میرے باپ کا خط آیا، اس کو پڑھ کر مجھے سنا تو صحیح۔ جب تک وہ انسان سنتا نہیں ہے تو وہ بیتاب رہتا ہے کہ میں کب اپنے باپ کی نصیحتیں، ہدایات اور پیغام میں سنوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اس اپنے باپ کے خط کو لفافے میں ہی ڈال کر الماری میں سجا کے رکھ دے اور خوش ہوتا رہے کہ یہ میرے باپ کا خط ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا، جاہل سے جاہل بندہ بھی ایسا نہیں کرتا، وہ خط کو الماری کی زینت نہیں بناتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مومن کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اللہ کا پیغام قرآن آیا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ہدایتیں ہیں، اللہ کی طرف سے نصیحتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہے کوئی میں اللہ نے قرآن کو بڑا آسان بنا دیا، ہے کوئی بندہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ مومن الماری میں رکھ کے صرف زیارت کرے یا انسان جو ہے وہ چند رسمیں قرآن سے پوری کر لے، بس وہ سمجھتا ہے میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔
یاد رکھیں قرآن کریم کے 5 حق ہیں ہر صاحب مومن پر۔ سب سے پہلا تو یہ ہے قرآن کا حق کہ انسان ایمان لائے قرآن پر کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ ایمان لانا فرض ہے، پہلا حق ہے۔ قرآن کے بنیادی 5 حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے قرآن پر ایمان لائے، اور دوسرا حق یہ ہے قرآن کو سیکھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھے کہ قرآن میں کیا ہدایات ہیں، اللہ نے میرے نام کیا پیغام بھیجا، اور تیسرا حق قرآن کا سمجھنے کا ہے، اور چوتھا حق قرآن کریم پہ عمل کرنے کا ہے۔ جو پڑھا سنا سمجھا انسان اس پہ عمل کرے، اور 5ویں جو چیز ہے وہ ہے قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ قرآن کریم جو پڑھے ہو پھر اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں، اور ہمارے ہاں کون سے 5 حق پورے کیے جاتے ہیں؟ اور پڑھنا تو بہت ہی کم کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے ریشمی اور اچھے قسم کے کپڑے کے غلاف بنا لو، اچھی بات ہے، بنائے آدمی، لیکن اس کو بنیادی حق نہ سمجھے۔ قرآن جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے، بس جہیز میں برکت کے لیے رکھ دیتے ہیں، پھر بیچاری بوڑھی ہوتی ہے، پھر وہ قرآن کریم اسی طرح جنازے کے آگے آگے نکلتا ہے۔ بس یہ چاند ایک رسمیں ہیں، نزع کے وقت سرانے پہ لے جاؤ، نئی دکان کھولو تو بس پڑھو، یا ختمانے ہیں، مکان ہے، بس قرآن خوانی کر دو، یہی بس ہم لوگوں نے حق سمجھ لیا قرآن۔ عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن کو سر پہ رکھو، یہ قرآن کی ساری چیزیں توہین ہے قرآن کی، اور یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے چند ایک اور رسمیں ہر علاقوں میں مختلف ہیں، بس سمجھتے ہیں قرآن کا حق ادا ہو گیا، حالانکہ یہ قرآن کریم کی توہین ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ قرآن کس لیے آیا؟ قرآن کریم سمجھنے کے لیے آیا۔ سمجھو تو صحیح قرآن میں اللہ کا پیغام کیا ہے۔ چند رسم رواج قرآن سے پوری نہ کی جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا نہ قدری ہوگی۔ پڑھنے اور سمجھنے کی فکر ہی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس کی ہدایات پہ عمل ہونا چاہیے۔ ہم ان چیزوں سے معروم ہیں، اور اس کا خطرناک نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج دنیا میں شاید پتہ نہ چلے، قیامت کا دن ہوگا۔ سورہ فرقان کی آیات ہیں، خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کل اپنے امتیوں کی۔ وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرا اور آپ کا آخری سہارا ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، میرا اور آپ کا آخری سہارا، اور یہی ہے کہ ہماری شفاعت نبی پاک کریں گے۔ ہم نبی کے امتی ہیں، اگر وہی شکایت میرے نبی میرے اور آپ کے حق میں کر جائے، اور شفاعت کہاں شکایت کر ڈالی، پھر کیا بنے گا؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شفاعت کریں گے، شکایت بھی کچھ لوگوں کی ہوگی جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ سورہ فرقان کی آیات ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، قرآن کے بغیر اس مقصد کا حاصل کرنا ممکن ہی نہیں۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں گر تو می خواہی مسلمان زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔
اگر تم مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر یہ زندگی نہیں مل سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، اتنی عظمت والی کتاب ہے اللہ کی قرآن، لرأیتہ، پہاڑ پہ اللہ فرماتے میں قرآن کو نازل کرتا، اے میرا پاک پیغمبر آپ دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعا، جھکنے والا، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ قرآن میں فرمایا جتنی مثالیں ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے لیے میں اللہ بیان کرتا ہوں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ لوگ غور و فکر کریں اور غور و فکر کر کے قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔